قرآن نے ایک اور جگہ پر ان کے بارے میں فرمایا، ان بنی اسرائیل میں ان کا ایک اور گناہ تھا، کسی کو قتل کرتے رہے دوسرے پر ڈالتے تھے، بھائی اس نے قتل کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک لڑکا تھا نوجوان، اپنا چچا کی بیٹی کے اوپر عاشق تھا کہ اس کی بیٹی سے میں شادی کروں، لیکن لڑکا بڑا لوفر تھا، تو چچا نے کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نہیں دوں، بہت زیادہ چچا کو مجبور کیا، چچا نے کہا میں بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، آدمی کی مرضی ہے بھائی، بچی تو آدمی وہاں دے گا جہاں خوش ہوگا، لڑکا شریف ہوگا، نیک ہوگا۔ اس لڑکے نے کیا کیا، چچا چلا گیا جنگل میں، یہ پیچھے گیا اور چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد آ کر شور ہوگا کرنے لگا، شور شرابہ کرنے لگا، میرے چچا کو کس نے مارا ہے؟ اب 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 ان کی جماعتیں تھی، اب ایک دوسرے پر یہ ڈال کر کے ایک دوسرے کو کہ بھائی آپ نے قتل کیا، اس نے کہا آپ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیات تھے، یہاں تک کہ قبائل کا آپس میں جنگ ہونے لگا اس مسئلے پر، اور چچا کا بیٹا یہی کہتا رہا کہ میں نے نہیں کیا، اور میرے چچا کا جس نے قتل کیا مجھے تاوان دیا ہے۔ بہرحال وہ لڑکا کہتا رہا کہ میرے چچا کو قتل کیا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اس نے کہا تم نے کیا، اس نے کہا اس قبیلے نے کیا، اس نے کہا اس قبیلے نے کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو بولو ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگا لو، یہ جاگ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور بتلا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ ان کی مزاج میں سوال پوچھنا بھی زیادہ تھا، تو بنی اسرائیلیوں کا مزاج یہ تھا الٹے سوال، اچھا گائے ذبح کرے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بولا آپ مذاق کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق کیوں کروں بھائی، گائے ذبح کرو۔ بولا اچھا وہ گائے کس، بس کوئی بھی گائے ذبح کرتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ان کی مزاج میں ٹیڑھا پن، اچھا کون سا گائے ذبح کرے؟ اللہ نے فرمایا بھائی گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا نہیں ہمیں اچھی طرح بتلاؤ۔ اللہ نے فرمایا گائے زرد رنگ کی ہو، اور ایسی ہو تسر الناظرین، دیکھنے والے کو اچھی لگے، کوئی داغ اس میں نہ ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو، اچھا جوان ہو بوڑھی ہو۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا عوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بیچ میں ہو، بالکل درمیانہ ہو۔ بولا نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی اور اچھی طرح بتائیں۔ یبین لنا اعمالنا، یبین لنا ما ہی، کس طرح کی گائے؟ قرآن نے فرمایا لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الارض، قید بڑھتے گئے، جب سوالات کرے گا تو پھر قیود بڑھتے جائیں گے، بھائی ایسی گائے ہو کبھی اس پر زمین اس سے نہ جوتی ہو، اس پر پانی لا کر کے نہ لایا گیا ہو۔ اب جب یہ قید، خدا کی قدرت ہو گئی بنی اسرائیل میں، ٹیڑے لوگ تھے، بد کردار لوگ تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، نیک لوگ بھی تھے۔ ایک نیک آدمی تھا بنی اسرائیل میں اسی زمانے میں، بہت نیک صالح آدمی تھا، وہ جب فوت ہونے لگا اس کے گھر میں گائے کا ایک بچڑا تھا اور زرد رنگ تھا اس کا۔ اب جب فوت ہونے لگا اتنا یقین اور ایمان تھا، اور اس اپنے گائے کے بچڑے کو لے کر کے جنگل میں چھوڑ دیا، بولا یا اللہ تو اس کا ضامن ہے، تو اس کا وکیل ہے، تیرے حوالے۔ اور جب مرنے لگا اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے گائے کا ایک بچڑا فلاں جنگل میں چھوڑا ہے، جب میرا بچہ بالغ ہو جائے، کی لڑکا تھا، بچہ بالغ ہو جائے تو بیچ دینا، اور وہاں آواز لگائے اللہ پاک اس کو وہ گائے دے دے گا۔ بہرحال وہ آدمی فوت ہو گیا، گائے وہاں چرتی رہی، تو یہ لڑکا بڑا ہو گیا، جب بڑا ہو گیا ماں نے اس کو بولا جاؤ فلاں جنگل میں، جب گیا وہاں آواز کی کہ اللہ یہ دعا کرنا، اے ابراہیم کے رب، اے یعقوب کے رب، اے اسحاق کے رب، میرے والد نے جو یہاں گائے امانت رکھی تھی وہ مجھے واپس کر دی۔ وہی گائے آ گئی، لے آیا ماں کے پاس، اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور فرمایا کہ بھائی کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یار میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ والدہ نے ان کو فرمایا تھا میری اجازت کے بغیر آپ نے بیچنا نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کر کے آپ نے بیچنا ہے، جتنی بھی قیمت لگے۔ اس نے کہا یار میں ماں کے پاس جاؤں گا، ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹا جتنی بھی قیمت لگے مجھے پوچھ کر کے آنا۔ اب منڈی لے گیا دوسرے دن، فرشتہ پھر انسانی شکل میں، بھائی اتنی دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یار میں ماں سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا ماں سے مت پوچھ، ڈبل لے لے۔ اس نے کہا نہیں میں ماں سے پوچھوں گا۔ بولا ٹرپل لے لے، بولا نہیں ماں سے پوچھوں گا۔ بڑھاتے گئے پیسہ، اس نے کہا والدہ سے، وہ واپس آ گیا، والدہ کو بتلا دیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ والدہ نے پھر کہا کہ بیٹا جاؤ منڈی میں تیسرے دن، لیکن اس کی جو قیمت ہے مجھ سے پوچھ کر پھر بیچنا ہے۔ اب پھر فرشتہ انسانی شکل میں، پھر قیمت اس سے 10 گنا بڑھا ہے۔ وہ کہ یار میں والدہ سے پوچھوں، تو اس کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی تھی
اب یہ کیا کرتا تھا؟ کماتا تھا مال، یہ لڑکا 3 حصے کرتا تھا، ایک اپنی والدہ کو دیتا تھا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ والدہ نے دعائیں کی، والد نے دعائیں کی، اب اللہ اس کو قیمت اور پیسے دینا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ پسانا چاہتا ہے۔ پھر تیسرے دن اس آدمی نے بڑی قیمت لگائی، اس نے کہا میں ماں سے پوچھوں۔ آخر میں اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، بات سن، یہ قرآن میں یہ واقعہ ہے، بولے بات سن، یہ جو تیری گائے ہے یہ بنی اسرائیل کو ضرورت ہے، اور تجھے اس وقت دینی ہے جب اس کی کال سونے کی بھر کر تجھے دے۔ بولا ٹھیک ہے، یہ اپنی والدہ کے پاس آیا۔ دوسرے دن جب چوتھے 5ویں دن جب منڈی چلا گیا، بنی اسرائیل گھومتے رہے، اب وہی گائے مل گئی، زرد رنگ تھی، کوئی داغ نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، بوڑھی نہیں تھی، بالکل وہی گائے تھی جو اللہ نے بتلائی۔ یہ مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ سچا اور اس کا والد بھی نیک صالح، اللہ اور اللہ کے انبیاء ان کے راستے پر چلنے والا، موسیٰ علیہ السلام، دیکھو اللہ کیسے اسباب بناتا ہے۔ بہرحال وہ بنی اسرائیل نے وہ گائے خرید لی، اور اس نے کہا میں پورا اس کی جو کھال ہے یہ سونا بھر کر دو گے تو پھر دوں گا۔ اس بچے نے پورے، اس لڑکے نے پورے جو ہے کال بھر کر کے اس نے سونا لیا اور پھر گائے ان پر بیچ دی۔